اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے مبتدا کی گفتگو چل رہی تھی، چلیے بات چل رہی تھی مبتدا کے بارے میں تعریف بتا دی انہوں نے، مبتدا اسمی کی بھی اور مبتدا وصفی کی بھی۔ مبتدا وصفی بکونہ رافعا لمکتفن بہ، مبتدا وصفی یا مبتدا جو ہوتی ہے وصف ہوتی ہے جو رفع دے رہی ہوتی ہے لمکتفن بہ، اس اسم کو جو متمم کلام ہے جس پہ کلام تمام ہو رہا ہے، یخرج اور یخرجو، لیکن اس تعریف کے ذریعے یخرجو قائما من قائم ابوہ زید، یہ مثال اس سے خارج ہو جائے گی۔ کیوں؟ قائم صفت تو ہے لیکن یہ رفع نہیں دے رہی، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہ قائم زید کی یا ابوہ کی، ٹھیک ہے، اس لیے یہ خارج ہے، اس جو مبتدا وصفی کی وہ ہے اس کے ذریعے سے یہ مثال خارج ہو گئی۔ دیکھیے انہوں نے بتایا ابھی نیچے یہ اس مثال میں قائم، یا تو یہ تو خبر ہے زید کی اور اس کا ابو ہو اس کا فاعل ہے، یا یہ پھر خبر ہے ابو ہو کی، اس لیے یہ خارج ہے، یہ مبتدا وصفی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے، یہ مبتدا وصفی کی تعریف ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر ابن مالک صاحب کی بات شروع ہوئی، مبتدا زید و عاذر خبر، مبتدا زید و عاذر خبر، زید مبتدا اور عاذر خبر ہے، کہاں؟ ان قلتا زید عاذر من اعتذر، جب آپ کہیں زید عاذر اس انسان کے لیے جو کائے کو اعتذار کو قبول کر رہا ہے، یعنی ان قلتا کا زید عاذر میں زید مبتدا ہے اور عاذر خبر ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ابھی کہہ رہے ہیں مبتدا زید و عاذر خبر، مبتدا ہے زید، عاذر ہے خبر عنہ، اس کی خبر ہے زید کی، ان قلتا اگر آپ کہیں زید عاذر اس شخص کے لیے کہ جو یہ کرو، ٹھیک ہے۔ آپ آ گئیے کیوں یہ زید مبتدا ہے عاذر خبر ہے؟ لانطباق الحد علیہ، نہیں ہم نے پیچھے عبارت چھوڑ دی، یہاں پر دیکھیے اس کے ذریعے سے خارج ہو گیا۔ اب اذا علمت ذالک، جب آپ نے یہ بات مبتدا وصفی اور مبتدا اسمی کی تعریف جان لی، یہ باتیں جان لی، فنزل المثال، نزل المثال، تو ابن مالک صاحب مثال لائے ہیں علی ھذا الحد، اس تعریف کے اوپر ایک مثال لائے ہیں، اور قل، اور انہوں نے وقل فنزل، آپ لائیے، فنزل یعنی آپ لائیے مثال کو اس تعریف کے اوپر، وقل اور کہیے زید مبتدا عاذر خبر اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کی تعریف شروع کی، تو وہ توضیح دی، مبتدا ہے زید عاذر خبر، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ تعریف صادق آ رہی ہے۔ وہ اول مبتدا، اب یہ تو تھا مبتدا اسمی کی، مبتدا اسمی جو تھا اس کی مثال، وہ اول مبتدا، پہلا مبتدا ہے مبتدا وصفی میں، قائم زید میں، قائم یعنی جو پہلا والا ہے وہ مبتدا ہے، والثانی دوسرا جو ہوتا ہے قائم زید مثال کے طور پر، تو وہ دوسرا جو ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل، فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل۔ کیوں فاعل؟ اس لیے ہوگا کہ اگر صفت جو ہے وہ صفت کہا تھا نا، صفت ایسی صفت جو تکیہ کیے ہوئے ہو، تو یہ صفت جو ہے فاعل بھی ہو سکتی ہے مفعول بھی، اگر فاعل وہ بھی ہو سکتی ہے اس میں مفعول بھی اور اس میں فاعل بھی، اور اگر یہ صفت اس میں فاعل ہے تو بعد والا اس کا فاعل ہوگا، اور اگر صفت اس میں مفعول ہے کیونکہ اس میں مفعول مجہول سے بنتا ہے تو بعد والا فاعل تھوڑی ہو سکتا ہے، نائب فاعل ہوگا، لہذا پہلا والا مبتدا ہے اور دوسرا خبر، ٹھیک ہے۔ اب آئیے
یا نائب اغنا المبتدا عن الخبر، جو کہ دوسرا والا ہے تو فاعل ہے، نائب فاعل جو کہ مبتدا کو خبر سے بے نیاز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کب ہوگا یہ پہلا والا؟ یہ کہہ رہے ہیں اول المبتدا، یہ اوپر نیچے شعر دیکھیے دوسرا والا، وہ اول المبتدا پہلا مبتدا ہے، دوسرا والا فاعل یا نائب فاعل ہوتا ہے جو بے نیاز کرتا ہے خبر سے. فی اس مثال میں اثارن زانے میں کہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں، کہاں پر فی کل وصفین، ہر وہ وصف جو اعتمادہ جو اعتماد کیے ہوئے تکیہ کیے ہوئے علی استفہامن، استفہام اس سے پہلے ہو. ٹھیک ہے. ورفع ظاہراً او ضمیراً، اور رفع دے رہی ہو اس میں ظاہر کو یا ضمیر کو. ضمیر بھی ضمیر بارز مستتر نہیں ہونی چاہیے. تو شرط یہ ہے مبتدا وصفی میں سب سے پہلے تو وصف ہو، دوسرا وہ تکیہ کیے ہوئے استفہام پر، بعد میں نفی بھی بتائیں گے، اور وہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہو وہ وصف یا ضمیر بارز کو. جیسے اسارن زانے، آسارن، سارن اس میں فاعل ہے، حمزہ استفہام کے بعد بھی ہے، رفع دے رہی ہے زانے کو اس میں ظاہر کو یا ضمیر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسارن زانے. آئیے اب دیکھیے مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ دیکھیے، میں کرنا بھول گیا تھا، آپ کو بتا دوں. دیکھیے ہاں بسم اللہ، یہ جو اسارن زانے ہیں، اسارن زانے، تو یہ کہہ رہے ہیں مبتدا وصفی کی تعریف آپ نے کیا بتائی تھی؟ مبتدا یا تو وصف ہوتی ہے کہ جو مبتدا یا تو وصف ہے کہ جو مقتفن بے کو رفع دے رہی ہو، یعنی متمم کلام کو. اس کے اوپر انہوں نے پوری آگے تعریف کی. اسارن زانے. تو اب انہوں نے آگے بتایا ہر مبتدا وصفی کسے کہتے ہیں؟ ہر صفت، دیکھیے صفت ہے، صفت اس میں فاعل بھی ہو سکتی ہے، اس میں مفعول بھی. یہاں صفت ہے، اس میں فاعل ہے کہ جو تکیہ کیے ہوئے استفہام پر، تو استفہام پر تکیہ بھی کیے ہوئے، یعنی استفہام اس سے پہلے، اور وہ رفع دے رہی ہو بعد والے اس میں ظاہر کو یا ضمیر بارز کو، تو یہ رفع دے رہی ہے، لہذا اسے کہتے ہیں مبتدا وصفی. ٹھیک ہے. آگے آئیے اسارن زانے. تو مبتدا اور خبر سے ایسی رفع دے رہی ہو، اور جو ہر وصف جو تکیہ کے ہوئے استفہام پر اور اس میں ظاہر کو یا ضمیر بارز کو رفع دے رہے ہو، جیسے اسارن زانے. وقیس، مبتدا وصفی کی تعریف واضح ہو گئی، شرطیں واضح ہو گئیں. اب کہہ رہے ہیں وقیس، قیاس کیجئے اس مثال کے اوپر، اسارن زانے کے اوپر ہی، کاستفہامن، استفہامی کی طرح، النفی، اور استفہام یہ اسی پہ، اور آپ اور مثالیں بھی لے آئیے، اور مثالیں بھی لے آئیے. اور اس کے بعد وہ کاستفہامن النفی، پھر یہ کہہ رہے ہیں استفہامی کی طرح نفی بھی ہے، یعنی انہوں نے کہا نا وصف جو تکیہ کیے ہوئے استفہام پر، تو استفہامی کی طرح نفی پہ بھی، یعنی تکیہ کیے ہوئے نفی پہ بھی، یعنی نفی پہ بھی تکیہ کیے ہوئے ہو تو بھی چلے گا. وقد یجوزو، لیکن کبھی کبھی جائز ہے، فائزن اولو الرشد، فائزن اولو الرشد جائز ہے. کیا جائز ہے اس میں؟ کہ فائزن مبتدا وصفی ہے، اس کے باوجود کہ یہ تکیہ نہیں کیے ہوئے نفی استفہام پر، اس کے باوجود بھی فائزن اولو الرشد، فائزن نے کیونکہ اولو کو رفع دیا ہے بعد والے اس میں ظاہر کو، ایک شرط اس میں نہیں ہے کہ یہ تکیہ کیے ہوئے نہیں ہے نفی استفہام پر، لیکن پھر بھی جائز ہے کہ یہ مبتدا وصفی ہو. تو یہ شعر کی توضیح ہوئی. وقیس، قیاس کیجئے، کائے پر؟ انہوں نے کہا نا استفہام پر تکیہ کیے ہوئے ہو، تو استفہام پر تکیہ کیے ہو جیسے اسارن زانے. تو آ کی مثال دی، تو کیا استفہام فقط حمزہ ہی ہے، کچھ اور چیز ہم استفہام نہیں ہے؟ بولے نہیں، اسی پہ ہے، کیوں نہیں ہے، آپ اسی پہ قیاس کیجئے، جو اور جو استفہام ہے وہ بھی چلیں گے. دیکھیے نیچے توضیح دیکھیے. وقیس،
قیاس کیجیے علی ھذا المثال اثار انسان اس مثال پر قیاس کیجیے ان جیسی مثالوں کو بھی. کیف جالس الزیدان، دیکھیے جالس اس میں فاعل ہے، وصف ہے تکیہ کے ہوئے استفہام پر، کیونکہ کیف بھی تو استفہامیہ ہے، اور الزیدان جو کہ تثنیہ ہے، جالس اسے رفع دے رہا ہے، علامت رفع الف دکھائی دے رہی ہے. یہ بتایا تھا اس میں تثنیہ کی علامت رفع کیا ہے؟ الف نون. یا امضروب الامران، اس کو بھی تکیہ کی قیاس کیجیے اسی مثال پر، کیونکہ وصف جو ہے انہوں نے کہا تھا وصف ہو جو تکیہ کے ہوئے نفی استفہام پر، تو وصف میں اس میں فاعل کی مثال دی اثار انسان ہے، لیکن اس میں مفعول کی آپ لے آئیے، کیونکہ وصف تو اس میں مفعول بھی ہے. جیسے امضروب الامران، امضروب کیونکہ مضروب وصف ہے، اس میں مفعول ہے، رفع دے رہی ہے بعد والے اسم ظاہر کو امران کو، لیکن یہ امران فاعل نہیں نائب فاعل ہے، کیونکہ مضروب مجہول سے بنتا ہے، نائب وہ جو ہوتا ہے اس میں مفعول اس لیے، لیکن تکیہ کیے ہوئے استفہام پر اور اسم ظاہر کو رفع بھی دے رہا ہے، لہٰذا یہ مبتدا وصفی ہے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں ولا یجوز کونہ، جائز نہیں ہے کہ ہو مبتدا، کون مبتدا ہو، جائز نہیں ہے کہ مبتدا ہو اذا رفع ضمیرا مستترا، اگر یہ ضمیر مستتر کو، اگر وصف ضمیر بارز کو نہیں بلکہ ضمیر مستتر کو رفع دے رہی ہو تو جائز نہیں ہے کہ یہ مبتدا ہو. پھر مبتدا کون سی؟ مبتدا وصفی نہیں ہو سکتی. جیسے قائدن اس مثال میں ما زید قائم ولا قائدون، ما زید قائم ولا قائد، و قائدن میں ٹھیک ہے قائدون وصف ہے، نفی پر تکیہ بھی کیے ہوئے ہے، لیکن یہ مبتدا وصفی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ رفع تو دے رہی ہے لیکن ضمیر مستتر کو دے رہی ہے، جبکہ تعریف میں کہا تھا ضمیر بارز کو رفع دے، لہٰذا اب یہاں پر یہ وقائدون جو ہے مبتدا وصفی نہیں ہے. وَكَاسْتِفْهَامٍ فِي اعْتِمَادِ الْوَصْفِ عَلَيْهِ النَّفْيِ، استفہامی کی طرح ہے کس چیز میں؟ وصف جس کو پر تکیہ کیے ہوئے ہو، استفہامی کی طرح ہے النفی، نفی بھی، یعنی نفی پہ بھی تکیہ کیے ہوئے ہو مبتدا میں شامل ہوگا، وہ مبتدا مانا جائے گا کہ مبتدا وصفی تکیہ کیے ہوئے ہو نفی پر یا استفہام پر. جیسے خلیلی ما وافن بعہدیہ انتما، تو وافن جو ہے مائے نافیہ کے بعد ہے اور یہ بعد والے کو رفع دے رہی ہے، لہٰذا یہ مبتدا وصفی ہے. آگے آئیے وغیر قائم الزیدان، اس نفی میں ہی قیاس کیجئے غیر قائم الزیدان کو. کیوں؟ کیونکہ غیر بھی تو نفی ہے نا، نفی پر تکیہ کیے ہوئے ہو تو نفی خالی مائی تھوڑا ہی ہے، لا بھی ہے غیرو بھی ہے. جیسے غیر قائم الزیدان، قائم وصف ہے تکیہ کیے ہوئے نفی پر، بعد والے اسم ظاہر کو رفع بھی دے رہی ہے. یا وما مضروب الامران، یہ کیونکہ مثال اس میں فاعل کی دی تھی، اس میں مفعول کی بھی لے آئیے آپ. مضروب اس میں مفعول ہے، امران اس کا نائب فاعل ہے، مبتدا ہے یہ بھی. تو کیسے ترکیب ہوگی؟ مضروب مبتدا وصفی، امران فاعل یا مفعول صد مصد خبر. وقد قال الاخفش، اخفش صاحب نے کہا ہے، والکوفیون، اور کوفیون نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ یجوز و جائز ہے کون الوصف مبتدا، وصف جو ہے مبتدا ہو وَلَهُ فاعل، اور اس کا فاعل ہو، یا یغنی عن الخبر، یا مفعول یا نائب فاعل ہو یغنی عن الخبر، اور بے خبر سے بے نیاز بھی کر رہا ہو. یہ بات جائز ہے کہ وصف مبتدا ہو اور اس کے بعد فاعل صد مصد خبر ہو، لیکن بن غیر اعتماد علی نفی ولا استفہام، بغیر نفی استفہام پر تکیہ کیے بغیر، یعنی بغیر نفی استفہام پر تکیہ کیے پھر بھی وصف مبتدا ہو، بعد والا فاعل صد مصد خبر ہو. یہ جائز ہے. اس مثال میں فائزون اے ناجین، یعنی کامیاب ہیں، اولو الرشد، رشد پڑھیے، دونوں کو فتح، رے کو بھی شین کو بھی فتحتین، رشد یعنی صاحبان ہدا، ہدایت یافتہ لوگ کامیاب ہیں. تو یہاں پر فائزون اولو الرشد میں فائزون مبتدا وصفی ہے، بعد والا اولو الرشد، اولو جو ہے نائب یعنی فاعل ہے، صد مصد خبر ہے، تو یہ مبتدا ہے، اس کے باوجود کہ یہ پھر تکیہ نہیں کیے ہوئے نفی استفہام پر، پھر بھی یہ مبتدا وصفی ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آئیے. والثانی مبتدا وذل وصف خبر ان سوا فی الافراد طبقا استقر طبقا استقر، خبر استقر، وزن بنانے کے لیے اس کو ایسے پڑھی استقر. یہ کہہ رہے ہیں والثانی مبتدا، دوسرا والا مبتدا ہو، مثلا قائم زید اقائم زید،
یا اقائمان الزیدان ان سوا، یہ دیکھیے پہلے یہ دیکھ لیے، ان فی سوا الافراد طبقا استقر، اگر مفرد کے علاوہ میں مطابقت کرے، مفرد کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ تثنیہ اور جمع، اگر وصف تثنیہ مفرد کے علاوہ یعنی تثنیہ اور جمع میں مطابقت کرے بعد والے اسم سے، تو دیکھیے مطابقت کر رہی نا مفرد کے علاوہ یعنی تثنیہ میں، اقائمانی الزیدان، اقائمانی الزیدان، تو دیکھیے تثنیہ میں دو مطابقت کر رہی ہے وصف بعد والے اسم سے تثنیہ میں، یا مثلا یہاں پر قائمون الزیدون، اوپر والی مثال میں تثنیہ میں وصف جو ہے وہ بعد والے اسم سے تثنیہ ہونے میں مطابقت کر رہی ہے تثنیہ میں، اور نیچے والی مثال میں وصف جو ہے یہ قائمون یہ جمع میں مطابقت کر رہی ہے، لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جائز ہے، جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تو یہ کہہ رہے کیسا ہے کہ ما بعد دوسرا والا جو ہے یہ الزیدان اور الزیدون مبتدا ہیں، مبتدا ہیں، اقائمون خبر ہیں، یا قائمان الزیدان میں قائمان خبر مقدم الزیدان مبتدا مؤخر، یا اقائمون الزیدون میں قائمون خبر مقدم الزیدون مبتدا مؤخر۔ کیسے؟ یہ کہہ رہے ہیں والثانی، ثانی یعنی وہو ما بعد الوصف، جو وصف کے بعد آ رہا ہے دوسرا والا وہ مبتداون مؤخر، مبتدا مؤخر ہوگا، دیکھیے میں نے یہاں لکھا مبتدا مؤخر، بول دیا تھا میں نے مبتدا مؤخر، آپ لکھ بھی لیجئے، مبتدا مؤخر ہیں یہ دونوں مبتدا مؤخر ہیں اور یہ خبر مقدم ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تثنیہ و جمع یعنی غیر مفرد میں، مفرد کے علاوہ میں، مفرد کے علاوہ تو دو ہی بچتے ہیں تثنیہ اور جمع، اگر تثنیہ اور جمع میں وصف اپنے بعد والے اسم سے مطابقت کر رہی ہے، یعنی تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو یہ بھی جمع، تو ایسی صورت میں بعد والا اسم جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، وذل وصف رفع کے ساتھ پڑھی، وذل وصف، اور یہ جو وصف ہے خبر عنہ، اس مبتدا کی خبر ہے جو کہ مقدم علیہ، اس کے اوپر مقدم ہے، دیکھیے قائمان اور قائمون مقدم ہیں، خبر ہیں، یہاں پہ آپ اسے مبتدا وصف بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جبکہ یہ استفہام پر تکیہ کیے ہوئے ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ قائمان بھلے ہی استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے ہے لیکن بعد والے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ ضمیر جو الف ہے اس کو رفع دے رہی ہے، یہ ضمیر کو رفع دے رہی ہے، یہ لہٰذا اس نے اس کو رفع دے دیا تو یہ الزیدان کو رفع نہیں ہو سکتا، پھر یہ رفع زید کیسے مرفوع ہو گیا؟ اس لیے کیونکہ یہ دو رفع تو نہیں دے سکتا نا کہ الف کو بھی رفع دے دے اور زیدان کو بھی رفع دے دے، کیونکہ فعل قوی عامل ہوتا ہے وہ بھی دو کو رفع دو عمل نہیں کرتا، دو رفع نہیں دیتا، یہ تو پھر بھی وصف ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ والثانی ما بعد وصف جو ہے دوسرا والا وہ مبتدا مؤخر، وہ وصف خبر ہے اس کی جو مقدم ہے اس پہ، کب؟ ان فی سوى الافراد، اگر افراد کے علاوہ مفرد کے علاوہ میں تب طبقہ مطابقت کرے یعنی مطابق ہو، سوى الافراد کون کون ہے؟ وہ تثنیہ والجمع، تثنیہ اور جمع میں، جمع بھی جمع سالم، اگر اس میں اگر وہ مطابقت کر رہی ہے وصف لما بعد، وہ اپنے بعد والے اسم سے استقر ھذا الوصف، تو یہ وصف مستقر ہوگی یعنی موجود، اگر ایسے موجود ہو، یہ وصف ایسے موجود ہو یعنی مطابقت کر رہی ہو جیسے اقائمان الزیدان یا اقائمان الزیدون، تو لا یجوز ہو، تو جائز نہیں ہے کہ یہ وصف مبتدا ہو اور اس کی ما بعد جو ہے اس کی خبر ہو، یہ مبتدا نہیں ہو سکتی اور اس کی ما بعد خبر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ اذا اسند الی الظاہر، اس لیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی مبتدا یہ قائمان نے اس میں ظاہر کو اگر رفع دے تو اس کا وصف کا مفرد لانا، جیسے فعل میں آپ نے دیکھیے ضربا زیدون، الزیدان اگر لائے تب بھی ضربا، الزیدون لائے تب بھی ضربا، تو کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ فعل یا وصف کو اگر اس میں ظاہر کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو مفرد آتے ہیں، تو پھر یہ تثنیہ جمع کیوں؟ اس لیے لہٰذا جائز نہیں ہے کہ وصف مبتدا اور اس کی ما بعد جو اس کی خبر ہو، کیوں؟ اذا اسند الی الظاہر، اس لیے کہ جب
وصف کو اس میں ظاہر کی طرف اسناد دی جاتی ہے تو تجردہ خالی ہوتی ہے علامت تثنیہ اور جمع سے. تجردہ من علامت التثنیہ والجمع، تو علامت تثنیہ اور جمع سے خالی ہونی چاہیے. کل فعل کی طرح، جیسے ضربا زیدون، ضربت زیدان، ضربت زیدون، ضربہ مفرد ہی رہا اگر اس میں ظاہر کی طرف نسبت دی جائے. لیکن اگر اس میں قائمان الزیدان قائمون الزیدون میں ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ مبتدا ہے، یہ اس کو رفع دے رہی ہے، تو بھائی یہ بتاؤ کہ مفرد آنی چاہیے تھی، یہ مفرد آنی چاہیے تھی. آئیے یہ تو تھا تثنیہ اور جمع کی بات. فَإِن طَابَقَا فِي الْإِفْرَادِ، لیکن اگر مفرد ہونے میں مطابقت کرے یہ وصف اپنے بعد والے اسم سے. دیکھیں مثال ابھی دے رہا ہوں میں جلدی سے تاکہ پھر بات کو تمام کریں. اب یہ تو تھا تثنیہ اور جمع میں اگر مطابقت کرے تب یہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، مبتدا نہیں ہو سکتی قائمان اور قائمون. تو کیا ہوگا؟ مبتدا نہیں ہو سکتی، کیا ہوگا؟ پھر خبر مقدم ہوگی اور وہ مبتدا مؤخر ہوگا. لیکن اگر مفرد ہونے میں مطابقت کرے اقائمون زیدون، تو زید مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، مفرد ہونے میں اس نے مطابقت کی، تو ایسی صورت میں دونوں وجہ جائز ہیں. جازا جائز ہے کون ما بعد الوصف، کہ ما بعد وصف جو ہے فاعل صد مصد خبر ہو، یہ جائز ہے. یعنی مبتدا وصفی بھی ہو سکتی ہے، وہ کون ہو مبتدا مؤخرا، مبتدا مؤخر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وصف خبر مقدم بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ قائم میں وہ مبتدا وصفی کی شرط دیکھیں آپ، استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے ہے، بالکل کیے ہوئے، ما بعد کو رفع دے رہی ہے، بالکل دے رہی ہے، تو یہ مبتدا وصفی بھی ہو گئی. اور نارمل مبتدا کیسے؟ مبتدا اسمی کیسے؟ کہ یہ خبر مقدم، یہ مبتدا مؤخر، کیونکہ دونوں سب چیزیں پائی جا رہی ہیں، مبتدا مؤخر ہو سکتی ہے وہ. تو یہ وہ کون ہو، اور یہ بھی جائز ہے مبتدا مؤخراً، کہ وہ بعد والا اسم جو ہے مبتدا مؤخر ہو، والوصف خبر مقدما، اور وصف جو ہے خبر مقدم ہو، یہ بات جائز ہے. والجمع المکسر کالمفرد، جمع مکسر مفرد ہی کی طرح ہیں، یعنی اس میں جمع مکسر کا معاملہ یہاں پر مفرد والا ہوگا. وقضى الوصف المطلق، اور اسی طریقے سے وہ وصف مطلق، یعنی وہ وصف جو سب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ بھی مفرد و تسنیہ والجمع، وہ وصف جو مفرد تسنیہ جمع سب کے لیے برابر ہے بصیغۃ واحدہ، ایک ہی صیغے سے، تو وہ بھی مفردی کی طرح ہیں. اجنوب الزیدان، جمع مکسر بھی جو مطلقاً مفرد تسنیہ جمع پہ استعمال ہوتی ہے وہ چلے گا. جنوب الزیدان یہ مبتدا وصفی رہے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. باقی انشاءاللہ اور توضیح اور باقاعدہ کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.